پاکستان کا بننا یہ صرف ایک سیاسی واقعہ نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک بہت گہری سوچ، ایک پورا نظریہ کام کر رہا تھا۔ چلیں آج اسی نظریے کی فکری اور تاریخی جڑوں کو کھوجتے ہیں۔ اچھا، اس نظریے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک بہت بنیادی سوال پر غور کرنا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ قوم ہوتی کیا ہے، کیسے بنتی ہے؟ کیا صرف ایک زمین کا ٹکڑا ایک جغرافیہ قوم بنا دیتا ہے، یا پھر کوئی مشترکہ عقیدہ، کوئی سوچ؟ دیکھیں، تحریک پاکستان کوئی ایک دن میں لگایا گیا سیاسی نعرہ نہیں تھا۔ اگر ہم اسے ایسے دیکھیں گے تو اس کی گہرائی کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اپنی شناخت کو لے کر ایک بہت لمبی اور سچ کہوں تو پیچیدہ بحث کا نتیجہ تھی۔ اس نظریے کا جو مرکز تھا وہ یہ تھا کہ قوم کی بنیاد صرف نقشے پر کھینچی لکیریں نہیں ہوتی، نہیں، اصل قوم تو ایک جیسی سوچ، ایک جیسی تہذیب اور مشترکہ اقدار سے بنتی ہے۔ یہی چیزیں اس کی اصل پہچان اور طاقت ہوتی ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر قوم کی بنیاد مشترکہ اقدار ہیں تو پھر اس تحریک کے لیے وہ اقدار آئیں کہاں سے؟ اس کا جواب عقیدے میں ہے۔ اب دیکھیں، اسلام کا جو سب سے بنیادی عقیدہ ہے توحید، وہ صرف عبادت تک محدود نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ نظریہ زندگی کے ہر پہلو پر اثر ڈالتا ہے، خاص طور پر مساوات پر زور دیتا ہے، اور اسی نے ایک ایسا سماجی ڈھانچہ بنایا جو اس وقت کے ذات پات والے نظام سے بالکل مختلف تھا، اور اسی فرق نے مسلمانوں کی الگ شناخت کو اور پکا کر دیا۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، صدیوں تک ساتھ رہنے کے باوجود ہندو اور مسلم معاشروں کے جو بنیادی ڈھانچے تھے وہ الگ ہی رہے۔ ایک طرف آپ کو اسلامی اصولوں پر مبنی ایک معاشرہ نظر آتا ہے جہاں مساوات پر زور ہے، دوسری طرف ایک بالکل مختلف مذہبی سوچ پر بنا سماجی نظام ہے، اور یہی جو گہرا فرق تھا، یہی آگے چل کر سیاسی تقسیم کی وجہ بنا۔ اور پھر تاریخ نے ایک بہت بڑا موڑ لیا، انگریز آئے، اور ان کی آمد نے بر صغیر کا جو صدیوں پرانا سیاسی نظام تھا اسے جڑ سے ہی اکھاڑ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک بالکل نئی، بالکل مختلف حقیقت سامنے آئی۔ اچھا، انگریزوں سے پہلے کیا تھا؟ طاقت کا مرکز ہوتے تھے بادشاہ اور ان کے امیر امرا۔ حکومت کا فیصلہ اس بات سے نہیں ہوتا تھا کہ عوام کتنے ہیں، بلکہ جو بادشاہ نے کہہ دیا بس وہی قانون تھا۔ پھر انگریزوں نے ایک نیا سسٹم متعارف کرایا، جمہوریت کا، اور یہاں طاقت کا سارا کھیل ہی بدل گیا۔ اب حکومت اس کی بننی تھی جس کی آبادی زیادہ ہو، بس یہ ایک تبدیلی، اور اسی نے پورے بر صغیر کی تقدیر کا رخ موڑ دیا۔ اب اس نئے سسٹم نے مسلمانوں کے سامنے ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا، وہ یہ کہ ایک ایسی جمہوریت میں جہاں وہ آبادی کے لحاظ سے ہمیشہ اقلیت ہی رہیں گے، وہاں ان کی تہذیب کا، ان کے حقوق کا، ان کی پہچان کا آخر مستقبل کیا ہوگا؟ تو انہی نئے چیلنجز کے جواب میں مسلم کمیونٹی کے اندر ایک بیداری کی لہر اٹھی، ایک سوچ پیدا ہوئی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ خود کو پہچانے اور اپنے سیاسی مستقبل کو کسی طرح محفوظ بنائے۔ 1857 کی جنگ آزادی وہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس نے مسلمانوں کو سیاسی طور پر بہت کمزور کر دیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ تعلیم میں بھی پیچھے رہ گئے، معاشی طور پر بھی۔ تو اسی مشکل ماحول میں سر سید احمد خان جیسی شخصیات نے قدم آگے بڑھایا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی اصلاحات کی فوری ضرورت ہے۔ سر سید نے وقت کی نبض پر ہاتھ رکھا تھا۔ ان کا پیغام بالکل صاف اور سیدھا تھا کہ بھائی اگر مسلمانوں کو اس نئے دور میں اپنی جگہ بنانی ہے تو انہیں جدید تعلیم حاصل کرنی ہی ہوگی، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ صرف تعلیم کی بات نہیں تھی، یہ بقا کی جنگ تھی۔ تو مقصد صرف سیاسی طاقت حاصل کرنا نہیں رہ گیا تھا، اب یہ جنگ دو محاذوں پر لڑی جا رہی تھی۔ ایک طرف تعلیم کے ذریعے خود کو مضبوط بنانا تھا، اور دوسری طرف ایک سیاسی تنظیم بنا کر اپنے حقوق کی حفاظت کرنی تھی۔ تو یہ جو پورا فکری اور سیاسی سفر تھا، اس کا نتیجہ ایک بہت واضح نظریے کی شکل میں نکلا، اور اسی نظریے کو ہم دو قومی نظریہ کہتے ہیں۔ اس دو قومی نظریے نے پوری بحث کا رخ ہی بدل دیا۔ اس نظریے نے یہ کہا کہ ہندو اور مسلمان صرف دو الگ الگ مذہب کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ دو الگ قومیں ہیں، اور بس اسی ایک نظریے نے پھر ایک الگ وطن کے مطالبے کی بنیاد رکھ دی۔ اچھا، اس مطالبے کے پیچھے کی منطق کیا تھی؟ وہ بہت سیدھی تھی۔ پہلی بات، قوم کی بنیاد اقدار ہوتی ہیں، زمین نہیں۔ دوسری بات،
مسلم اور ہندو تہذیبیں ان کی جڑیں ہی مختلف ہیں۔ تیسری بات، اکثریتی جمہوریت میں مسلم اقلیت کے حقوق محفوظ نہیں رہ سکتے، تو پھر آخری نتیجہ کیا نکلا؟ یہی کہ مسلمانوں کو اپنی تہذیب اور طرز زندگی بچانے کے لیے سیاسی خود مختاری چاہیے ہی چاہیے۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس نظریے کے مطابق اس تحریک کا مقصد کوئی نفرت پھیلانا نہیں تھا، اصل مقصد تھا اپنی شناخت کو، اپنی پہچان کو محفوظ کرنا۔ یہ ایک ایسی سیاسی پناہ گاہ کی تلاش تھی جہاں ان کی تہذیب، ان کی اقدار اور ان کا طرز زندگی بغیر کسی ڈر کے پھل پھول سکیں۔ اور یوں یہ پورا نظریاتی سفر ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ آخر وہ کون سا لمحہ آتا ہے جب ایک کمیونٹی اپنی شناخت کو بچانے کے لیے ایک نئے نقشے کا، ایک الگ ملک کا مطالبہ کر دیتی ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ سوال آج بھی دنیا بھر میں قومیت اور شناخت کی بحثوں میں زندہ ہے۔